آئے گا وہ کیا چیز ہوگی؟ اور یہ سب سے ادنا درجے کی جنت کی لڑکی ہے حور، تو اعلیٰ درجے کی حور کا کیا مقام ہوگا؟ یہ حور سب سے ادنا درجے کی 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ میرا تقریباً ہر بڑے سمندر میں سفر ہوا، تو میں جب بھی دیکھتا ہوں کڑوے، کبھی سمندر کے پانی سے وضو بھی کیا ہے تو کڑوا زہر پانی، اور جنت کی عورت کو تھوک آتا ہی نہیں، پر چلو زور لا کے کوئی تھوک کرے، کوئی 2-4 ایسی قطرے گریں تو میرے رب کی عزت کی قسم، تو بلال اونٹنی پہ سوار ہوگا، اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا، جو پوری دنیا، پوری کائنات کے انسان جنات حضرت بلال کی اذان کو سنیں گے۔ اتھے تو نہیں سنی تو اتھے سن لوے۔ قیمتی چیز کے لیے پھر پیسے لگتے۔ میں گیا ہانگ کانگ، تو انہوں نے مجھے ایک سٹور دکھایا کہ یہاں سب سے کم درجے کی جو چیز ہے وہ $10,000 کی ہے۔ $10,000 سے اوپر پھر شروع ہوتی ہیں قیمتیں، کم سے کم قیمت $10,000 ہے۔ تو وہاں پھر عام آدمی کا داخلہ منع ہے، عام آدمی نہیں جا سکتا ہے۔ تو یہ تو میں نے ابھی چھوٹی جنت بتائی ہے۔ جنت الفردوس ہے جو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ پھر جنت الفردوس میں حظیرۃ القدس ہے جس کے بارے میں اللہ نے کسی کو بتایا ہی نہیں ہے، میرے نبی نے اس کا نام بتایا ہے، اس میں کیا ہے وہ نہیں بتایا۔ وہ اللہ کے خاص الخاص بندوں کے لیے ساری جنت کن فیکون سے بنی، اور جنت الفردوس کو میرے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ سارے جنتی اللہ کا دیدار کریں گے 8ویں دن جمعہ، اور جنت الفردوس کے جنتی اللہ کا دیدار کریں گے صبح بھی اور شام بھی، صبح بھی شام بھی۔ ایوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ کہنے لگے ان دنوں سے، صحت کے دنوں سے اچھے تھے۔ وہ کیسے؟ آپ کو بڑی یہ کیڑے پڑ گئے اور یہ ہو گیا، یہ سب بکواس ہے۔ اللہ انبیاء پہ ایسی تکلیف نہیں لاتا کہ جس کو دیکھ کر لوگوں کو کراہت ہو اور نفرت ہو۔ بیماری تھی، تکلیف تھی، کیڑے ویڑے، یہ ساری اسرائیلی بات ہے۔ فرمایا بیماری کے دن اچھے تھے۔ کہ وہ کیسے اچھے تھے؟ کہ جب میں بیمار، 18 سال بیمار رہے، جب میں بیمار تھا تو ایک دفعہ دن میں روزانہ آسمان سے اللہ کی آواز آتی تھی، ایوب کیا حال ہے؟ تو اس میں جو مزہ تھا وہ اب اس صحت میں نہیں، ان چیزوں میں نہیں۔ از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن سردادن و جان دادن نادیدہ رخ یارے۔ امیر خسرو کا شعر ہے کہ میرے مالک تجھے دیکھے بغیر جانیں قربان کر دیں، سر کٹا دیے، جسم ادھیڑ دیے گئے، آگ میں جلا دیے گئے، پانی میں بہا دیے گئے، تیرے عشق میں تجھے دیکھے بغیر یہ حال کیے، جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا۔ اس جگہ تک پہنچانے کے لیے اللہ نے آخر میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا، اور اس مبارک مہینے میں بھیجا۔ یتیم، باپ پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے باپ کیسا ہے۔ 6 سال کی عمر میں ماں کو اٹھایا، اور کہاں اٹھایا؟ ابوا میں۔ مجھے اللہ لے گیا تھا وہاں، دیکھ کے دل ہل جاتا ہے، دہل جاتا ہے کہ جسے تو نے اپنا حبیب بنایا اس پر اتنا بڑا امتحان ڈالا۔
کہ 6 سال کی عمر میں ماں جنگل میں اللہ تعالیٰ نے اٹھا دی، اور اسی مہینے سے اسلام کی سربلندی شروع ہوئی۔ پیدائش اور اس کے لیے جلسے، جلوس اور میلادیں بہت منائی گئیں، لیکن آج میں ربیع الاول کی وہ چیز بتانے لگا ہوں جس سے اسلام بلند ہوا۔ جب حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا نبوت کے 10ویں سال، تو آپ تنہا ہو گئے۔ تو ابو لہب نے کہا بھتیجے فکر نہ کر، اب میں تیری کفالت کروں گا۔ 40 دن گزرے تھے، ابو جہل آ گیا، اے تجھے شرم نہیں آتی کفالت کرتے ہوئے، جبکہ اس کی کتاب کہتی ہے تبت یدا ابی لہب و تب، تو اس کا میٹر گھوم گیا اور اس نے بیت اللہ میں آ کے اعلان کیا میرا محمد سے کوئی واسطہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد پھر آپ پہ جو گزری سو گزری۔ آپ کوہ صفا پہ بیٹھے تھے، ابو جہل آیا اور آپ کو گالیاں دینے لگا، آپ چپ کر کے بیٹھے رہے، وہ گالیاں دیتا رہا، پھر آپ چپ کر کے بیٹھے رہے، پھر وہ گالی دیتا رہا، چپ کر کے بیٹھے، پھر اس نے آپ کو تھپڑ مارے، آپ چپ کر کے بیٹھے رہے، پھر اس نے سوٹی اٹھائی اور ڈنڈے سے آپ کو مارنا شروع کیا اور آپ ایسے مار کھاتے رہے، خون بہتا رہا اور آپ مار کھاتے رہے۔ یہ سارے واقعات حضرت ابو طالب کے بعد کے۔ تو آپ نے پھر حج کے قافلوں میں محنت شروع کی کہ من یووینی من ینصرنی، کوئی ہے جو میری مدد کرے اور مجھے اپنے پاس لے جائے، اور میں حتی ابلغ رسالات ربی، اور میں اپنے رب کا پیغام پہنچاؤں۔ تو وہ قبیلوں والے کہتے ما فعل بک قومک، تیری قوم کا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ فرماتے ہم اول من کذبنی، انہوں نے سب سے پہلے مجھے جھٹلایا ہے۔ تو کہتے پھر ہم تمہیں کیسے ساتھ لے کر جائیں جبکہ تیری اپنی قوم نے تجھے جھٹلا دیا ہے؟ تو بنو حنیفہ کے پاس آپ گئے تو کہنے لگے بیٹھ جاؤ، ہمارا سردار آتا ہے تو وہ بات کرے گا۔ جب ان کا سردار آیا تو انہوں نے کہا یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ دو جہان کے سردار بیٹھے ہیں، اللہ کے حبیب بیٹھے ہیں، یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ کہ پورے اس حج کے مجمع میں کوئی سب سے زیادہ نحوست والا ہے معاذ اللہ تو وہ یہ شخص ہے۔ کہا اٹھو، اگر میری قوم نے تجھے نہ بٹھایا تھا تو میں تیرا یہیں سر اڑا دیتا۔ آپ بڑے ٹوٹے دل کے ساتھ اٹھے اور اونٹنی پر سوار ہوئے۔ جب آپ نے اونٹنی کو کھڑا کیا تو اسی بدبخت نے پیچھے سے نیزہ مارا تو وہ اونٹنی اچھلی اور آپ اونٹنی کے اوپر سے پتھروں پہ آ کر گرے اور آپ کی کمر میں ساری چوٹیں لگیں، خون نکلا۔ یہ سب چچا کے بعد ہو رہا ہے۔ اور آپ پھر اسی وجہ سے آپ تشریف لے گئے طائف کہ شاید طائف میں میری بات چل جائے، وہاں بھی پتھروں کے سوا کچھ نہ ملا۔ اور کیا درد بھری دعا ہے کہ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ یا اللہ آج میں تیرے سامنے گلہ کرتا ہوں، تو نے میرے ساتھ کیا کر دیا، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا۔ کئی سال پہلے میں طائف گیا تھا، وہ جگہ دیکھی جا کر جہاں آپ کو پتھر پڑے تھے اور جہاں آپ کو زید بن حارثہ نے لٹایا تھا، آپ بے ہوش ہو گئے تھے اور آپ اتنی بری حالت تھی کہ عتبہ بن ربیعہ جس کا باغ تھا وہاں، اس نے جب آپ کو دیکھا تو اس کے بھی آنسو نکل آیا، دل پسیج گیا اور اس نے جلدی سے انگور توڑے، پلیٹ میں رکھے اور پھر جاتے ہوئے شرمایا اور اپنے غلام عداس کو کہا کہ یہ لے جا، وہ جو آدمی لیٹا پڑا ہے اسے کہنا تجھے رشتہ داری کی قسم میرے انگور رد نہ کرنا، کھا لینا، دشمنوں کو جس